السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا، نبوت کا انکار کرنے کے لیے کئی بہانے بنائے۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ بنا لیا کہ چونکہ جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے اور یہ تو ہمارا دشمن ہے شروع سے ہی، اس لیے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہودی آئے، ایک دفعہ ان کا ایک گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا ہمیں کافی سارا آپ کے بارے میں یقین تو ہو ہی گیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سوالات ایسے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جن کے جوابات سوائے نبی کے اور کسی کو معلوم نہیں ہیں، تو اگر آپ نے ہمارے ان سوالات کے جوابات درست دے دیے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر عہد و پیمان بھی لے لیا اور انہیں پکا کر لیا، اور یہاں تک کہا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نگران ہے اور گواہ ہے۔ انہوں نے ساری باتیں تسلیم کر لیں۔ انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بالکل درست دے دیے۔ کہنے لگے ہاں یہ باتیں آپ نے جو بتائی ہیں بالکل ایسے ہی ہیں۔ اچھا اب آخری سوال رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم نے کلمہ پڑھ لینا ہے۔ جی پوچھو، یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے، کون سا فرشتہ؟ کہا میرے پاس جبریل وحی لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہمیشہ لڑائی کی باتیں لے کر آتا ہے اور ہمیشہ یہ جہاد کی آیتیں لے کر آتا ہے، قتال کی لڑائی آیتیں لے کر آتا ہے، اور یہ تو ہمارا بڑا سخت دشمن ہے، اس لیے ہم تو اس کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں سے پھر وہ انکار کر دیا انہوں نے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کچھ انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے اور ساتھ ہی کہا ان کے بارے میں ابھی مجھے جبریل نے بتایا ہے۔ کہنے لگے ذاک عدو الیہود، جبریل تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو ان سارے واقعات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل دشمن ہے، تو جبریل کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک جگہ سے پیغام لیتا ہے اور دوسری جگہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تمہاری دشمنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جبریل کا تو ویسے ہی تم نام لے رہے ہو کہ چلو ہمارا کو معاملہ پردے میں رہ جائے، جس طرح ہمارے ہاں جو کوئی شخص اسلام کو گالی دینا چاہتا ہے تو وہ اسلام کے شاعر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، علماء پر کو بات کر دے گا، دینی مدارس کے بارے میں کوئی اعتراض کر دے گا، تو اصل میں اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اسلام کی۔ اب وہ اسلام کا سیدھا نام تو لے نہیں سکتا، تو وہ دائیں بائیں بات کو گھمائیں گے۔ تو فرمایا اصل دشمنی تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، لیکن اب ان کا براہ راست نام لو تو وہ ذرا ماحول میں، لوگوں میں تمہارا اصل جو تمہارا کردار ہے وہ کھل جاتا ہے، تو اس لیے تم جبریل کا نام لے رہے ہو۔ تو کہا اس نے اللہ کے حکم سے نازل کیا وہ سارا کچھ جو وہ لے کر آیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو وہ پیغام لے کر آیا ہے اس میں تمہاری دشمنی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔
وہ تو تمہاری کتاب کی تائید میں ہی آیتیں لے کر آ رہا ہے، تمہاری حمایت میں وہ آیتیں لے کر آ رہا ہے، تمہاری تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بھی واقعی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر دشمنی کی بات تو کہیں رہی نہیں، اور پھر جو لوگ مان لیتے ہیں یہ باتیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ تو دشمنی کہاں گئی بھئی جبریل کی؟ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو کوئی ہوا دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہوا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا۔ تو یہ بات صرف جبریل تک نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے جب تم جبریل سے دشمنی کر رہے ہو تو اس کو بھیجنے والے سے بھی تمہاری دشمنی ہے، اور جب تم ایک فرشتے سے دشمنی کر رہے ہو تو تم سارے فرشتوں کے ہی دشمن ہو۔ پھر جبریل کی بات نہیں، جبریل کی جگہ جو بھی یہ وحی لے کر آتا تم اسی کے ہی خلاف ہو جاتے اور اسی کو ہی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے۔ و رسولی ہی اور سارے رسولوں کی دشمنی، جب تم ایک رسول کے دشمن ہو گئے، اس کی بات تم نے نہیں مانی اور اس سے پہلے کئی رسولوں کو تم نے قتل کیا بھی ہے اور کئیوں کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، تو یہ تو تمہاری تاریخ ہے ہمیشہ سے ہی۔ اور یہ جو کہتے ہو کہ جبریل کی بجائے اگر میکائیل لے کر آتے نا پیغام تو ہم آپ کی بات مان لیتے، یہ بھی وہ کہتے تھے، کہتے ہیں جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے نا تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر ہم فوراً کلمہ پڑھ لیتے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل کی ساتھ دشمنی ہو اور میکائیل سے تمہاری دوستی ہو؟ بھئی جبریل اگر تمہارا دشمن ہے تو اس کا جو دوست ہے میکائیل وہ تمہارا کیسے دوست ہو گیا؟ وہ بھی تو تمہارا دشمن ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ باتیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی چاہت نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی باندھ رکھی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھ لیتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو اللہ کے دوست ہیں سارے، جبریل، فرشتے سارے کے سارے، میکائیل، رسول، سارے ایمان والے، جب تم ان کے ساتھ دشمنی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دشمن بنا لے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں۔ واضح نشانیوں سے مراد سارا قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے والے سارے معجزات بھی، اور تمام باتیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا اور سچا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ ساری ہی آیات بینات ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتے ان واضح نشانیوں کا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق ہی، جن کے مقدر میں ویسے ہی گمراہی لکھی ہوئی ہے، صرف وہی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اندھے رہتے ہیں، مگر نہ سارے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔